فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان صحیح گزارا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا۔ جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ہیں، بری عادتیں آپ کو لگی ہوئی ہیں، یہ رمضان میں چھوڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو رمضان ہے یہ اپنے نفس کو ٹرین کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ یہ رمضان اصل میں ایک لائف چینجر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے آپ نے رمضان کو اختیار کر لیا، صحیح طریقے سے گزار لیا۔ میرے والد محترم اکثر جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان صحیح گزارا اس کا پورا سال صحیح گزرے گا، اور جس شخص نے جمعے کا دن صحیح گزارا اس کا پورا ہفتہ صحیح گزرے گا، اور جس شخص نے رمضان صحیح نہیں گزارا، اس کی قدر نہیں کی، تو اس کا پورا سال صحیح نہیں گزرتا۔ اس میں پھر وہی گناہ والے کام، پھر وہی 2 نمبریاں۔ تو رمضان ایک آپ کے لیے ایک بہت قیمتی موقع آ رہا ہے، اور رمضان کے اندر انسان اپنے نفس کو کیا کر سکتا ہے؟ ٹرین کر سکتا ہے، اور اس شہوانی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دیکھو، ڈیزائر کو مارنا نہیں ہے، ڈیزائر کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو صحیح سمت میں استعمال کرنا ہے۔ اس کی جہاں پر اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ الا علی ازواجہم، اپنی سیکچول ڈیزائر کو ازواج کے علاوہ کسی سے پورا نہیں کر سکتے آپ۔ یہ جتنے بھی حرام کام، جتنے بھی حرام طریقے سے ہم اپنی سیکچول ڈیزائر پورا کرتے ہیں، غلط ہے۔ وہ چاہے ماسٹربیشن سے ہوتی ہے، چاہے بدنظری سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع آ رہا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ مومنوں والی صفات پیدا کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ سمجھو کہ سیزن ہے۔ دیکھو، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض چیزوں کے سیزن ہوتے ہیں، جس طرح فروٹ والوں کا سیزن ہوتا ہے، بکس والوں کا سیزن ہوتا ہے، یہ مدرسوں والوں کا سیزن ہوتا ہے، پروگرامات ہوتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں؟ سیزن ہوتے ہیں۔ تو اس سیزن میں وہ کام بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے، اس سیزن میں اس چیز کی سیل لگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے بعض ایسے مواقع خود پیدا فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب آ جائے، یہ مجھے پکارے، میرے ساتھ زیادہ راز و نیاز کرے، مجھ سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس رمضان کے اندر عبادات زیادہ اچھی طریقے سے کریں۔ تو یہ سیزن ہے، اور اس سیزن ایسا ہے کہ سیل لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جو نفل عبادتیں ہوتی ہیں اس کا ثواب فرضوں تک چلا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اتنا قیمتی موقع ہم اس کو ضائع کر دیں، ہم اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، اس کے لیے کوئی پریپریشن نہ کریں۔ ہمارے گھر کوئی دیکھو شادی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے پہلے سے کتنا غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ترتیبات بناتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے۔ تو رمضان آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ نہ کریں، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، بڑا ظلم ہے۔ ہم اس کے لیے پلان کر لیں کہ ہم اس کے اندر کیا کیا کریں، کہ ایسے کام کریں جس سے ہمارا رب مزید راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ تو رمضان ایک بہت بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے نفس کو ٹرین کر لیں۔ اور یاد رکھیے کہ دیکھیں، ہم جس طرح اپنی چیزیں اپ گریڈ کرتے ہیں، جیسے دیکھو جس طرح موبائل اپ گریڈ ہوتے ہیں نا، پہلے آئی فون 15، پھر 16، پھر 17، پھر پرو آگے، پھر پتہ نہیں آپ کو پتہ نہیں کیا آئے گا۔ تو اب ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ اپ گریڈ ہوتی ہے۔ پہلے آپ ایک کلاس میں تھے، پھر دوسری میں آئے، پھر تیسری، ابھی آپ سیکنڈ ایئر کوئی یونیورسٹی میں چلا گیا۔ پہلے آپ کے پاس صرف کوئی موبائل تھا، پھر آپ نے کیمرے لے لیے، پھر آپ نے اسٹوڈیو بنا لیا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کیا کرتے ہیں؟ اپ گریڈ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے رمضان کو بھی اپ گریڈ کریں کہ پچھلا جس طرح رمضان گزارا تھا، کہ اس سے میں اچھے طریقے سے رمضان گزاروں، اس میں اس سے زیادہ اعمال کروں، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے گزاروں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اپنے رمضان کو بہترین گزار سکتا ہوں، کس طرح اس کے اندر میں زیادہ افعال کر سکتا ہوں، زیادہ نیک کام کر سکتا ہوں، زیادہ عبادتیں کر سکتا ہوں، زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، روزوں کو بہترین طریقے سے ادا کر سکتا ہوں۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے روزے صرف ایسے روزے ہوں کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہ ملے۔ تو ہم نے اپنے رمضان کو بہترین گزارنا۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ اور صحابہ بھی اور رسول اللہ بھی اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے، اور بڑے دھوم دھام سے تیاری کرتے تھے۔ تیاری کیا ہوتی تھی؟ تیاری یہ ہوتی تھی کہ اپنے جو اعمال میں، افعال میں تیزی کر دیتے تھے، دعاؤں میں، عبادات کے اندر بڑھوتری ہو جاتی تھی، صدقات کے اندر بڑھوتری ہو جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے اندر روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ ایام ابیض کے 3 روزے سنت کے اندر ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم بعض راتوں اور دنوں کے بعد بحث مباحثہ چھوڑ دیتے ہیں کہ فلانی طاق رات ہے، فلانی شب برات ہے، یہ شب قدر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن ہم اس کی صرف بحث میں نہ پڑیں، پھر اس میں بحث مباحثے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ جو کام ہوتا ہے عمل کرنا تھا وہ تو رہ گیا بیچ میں تھا۔ اس میں صرف اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نہ آپ افراد کا شکار ہو، نہ تفرید کا شکار ہو۔ افراد کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر فروعات شروع کر دیں، صرف کھاؤ پیو پروگرام ہو، اس کے اندر حلوے چل رہے ہوں، اس کے اندر اعمال چلے ختم ہو گئے۔ اور تفرید کیا کہ بالکل ان دنوں کا ان کا رد کر دیں کہ بس کوئی اس طرح کے دن نہیں ہے۔ مڈل ایریا کیا ہے؟ اعتدال کیا ہے
کہ آپ اعمال کریں. ویسے پورا مہینہ اتنا شعبان کا اہم ہے, پھر رمضان کا ہر دن اہم ہے, ہر لمحہ اہم ہے, ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے, اس کو آپ ضائع نہ کریں. بحث مباحثوں سے نکل آئے اس کے اندر کہ فلانا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, تراویحاں 8 پڑھنی ہے 20 پڑھنی ہے. ادھر وہ جو ہے نا ٹک ٹاک اسکالروں کو یہ بھی بڑا رمضان میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بحث مباحثے چھیڑ دیے جائیں, کہ کسی طریقے سے عوام کو اس بحثوں میں لگا دیا جائے. عمل تو بیچ میں رہ جاتا ہے. ہمارا جو اصل کام تھا عمل کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا تھا, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا تھا, وہ تو سائڈ لائن ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے. 4 کام میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ اگر آپ 4 کاموں پر لمٹ کر لیں رمضان کے اندر تو آپ کا رمضان بہت بہترین گزر سکتا ہے. 4 کام, 4 چیزوں پر آپ لمٹ کر لیں رمضان پر, اس کو لمٹ کر لیں, اس کو قلت کر لیں تو آپ کا رمضان بہترین گزرے گا. سب سے پہلا کام, آپ لمٹ آن موبائل. اپنے موبائل فون کو لمٹ دے دیں, اس کو صرف ضرورت تک استعمال کریں. اپنے سارے جو فضول قسم کے کام ہیں اپنے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ اپنے دنیاوی کام بھی اس کو بھی تھوڑا کنٹرول کریں. اس کے اندر آخرت کی تیاری والے کا اعمال زیادہ کر لیں. اور میں تو یہ یونیورسٹی والوں کو, کالجوں والوں کو, اسکول والوں کو, ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو میں بڑا پیغام دوں گا, بڑی عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں پہ بھی رحم کریں. رمضان کے اندر کچھ کلاسوں کے اندر بھی کچھ کمی کرنی چاہیے, اور آخری دنوں کے اندر میں کہتا ہوں چھٹی دیں تاکہ لوگ عبادات کریں, خلوت نشینی اختیار کریں, کچھ جو ہے نا اعتکاف بیٹھ جائیں. تو ان لوگوں کو سارے پیپرز بھی رمضان میں یاد آ جاتے ہیں, اور ساری جو ہے نا وہ اسائنمنٹیں, پریزنٹیشن بھی رمضان میں یاد آ جاتی ہیں. سارے کام رمضان میں نہیں ہو سکتے, آپ خیر رمضان کے بعد رکھ لیں. ضروری ہے کہ آپ نے سارا علم رمضان میں دینا ہے ان کو, تو اللہ کے لیے بھی کچھ آپ کو ترتیب بنا لیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا کام جو اہم کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, موبائل کے اوپر لمٹ کرنا ہے رمضان میں. اس کو جتنا ہو سکتا ہے کم کر لیں. اس میں لو کام ہے سارے, اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں فضول میں, گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں اس کے اندر. آپ کے دینی چیزیں میں کہتا ہوں نہ سنیں, بہت سن لیا آپ نے دینی چیزیں, آپ عمل پہ آ جائیں. بہت آپ نے دین سیکھ لیا, جتنا دین سیکھا ہے اس پہ عمل کر لو, یہ میں کہہ دوں کامیاب ہو. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں, میرے شیخ بھی کہتے تھے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اور جتنا علم میرے پاس ہے, اصل مسئلہ آج یہ کہ اس علم پہ ہمارا عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہو رہا. باتیں بہت ہیں ہمارے پاس, بحث مباحثے بہت ہیں, عمل نہیں ہو رہا. تو عرض یہ ہے کہ پہلا کام, یہ انتہائی ضروری کام ہے کہ موبائل کو لمٹ دے دیں, بالکل ضرورت تک صرف استعمال کریں. دوسرا کام, لمٹ آن کلام. جتنا ہو سکتا ہے اپنے ڈسکشنز کو, اپنی باتوں پر اس کو کنٹرول کر لیں. سارے گناہ زیادہ زیادہ ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں, زبان سے ہوتے ہیں. زبان سے غیبت کرتے ہیں, زبان سے لغو کام کرتے ہیں, زبان سے گالیاں دیتے ہیں. تو اس زبان کو اپنے کنٹرول کرنا ہے, اور جتنا ہو سکتا ہے کم باتیں کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ضرورت کی باتیں کریں, صرف ضرورت کی بات تک. اگر آپ اپنے آپ کو اس پر کنٹرول کر لیں گے تو آپ کا رمضان بھی کیا ہوگا, بہترین ہوگا. تیسرا کام جس کے اوپر آپ لمٹ کریں گے تو رمضان بہترین گزرے گا, وہ یہ ہے کہ آپ لمٹ آن دا فوڈز, کہ اپنی خوراک پر بھی کنٹرول کریں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر صرف ساری توجہ کھاؤ پیو پروگرام پہ ہوتا ہے. آج پکوڑے بن رہے ہیں, آج سموسے بن رہے ہیں, چاٹیں بن رہی ہیں, 3 قسم کے کھانے بن رہے ہیں, تو 1 ڈش پر آ جائیں. یہ تو رمضان تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا تھا, نفس کو ٹرین کرنا تھا. آپ نے تو کھاؤ پیو پروگرام کو دبا کے رکھا ہوا ہے, تو اس کے اندر آپ نے نفس کو اور موٹا تازہ کر لیا, اس کو اور شہوانی خواہشات پر ابھار رہے ہیں آپ. تو اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے, فوڈ کے اوپر بھی لمٹ کریں, ضرورت تک کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. ایسا نہ ہو پھر اتنا کھایا ہوتا ہے پھر تراویح میں نہیں کھڑے ہو سکتے, پھر ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کریں, لمٹ آن دا فوڈ. ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے, جس پر اگر آپ لمٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, رمضان بڑا اچھا گزرے گا, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیند کے اوپر بھی کنٹرول کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ساری رات موبائل فون دیکھیں, گیمیں دیکھیں اور صبح ساری سوتے رہیں اور پھر کہیں کہ ہم نے رمضان بڑا اچھا گزارا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جو ہے نا وہ موویاں ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوں اور اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہم رمضان گزار رہے ہیں جی. ایسا رمضان کاٹ رہے ہیں, اللہ معافی دے. رمضان کو گزارنا ہے قرآن کے ساتھ, رمضان کو گزارنا ہے ذکر کے ساتھ, رمضان کو گزارنا ہے نوافل کے ساتھ, رمضان کو گزارنا ہے تہجد کے ساتھ, رمضان کو گزارنا ہے قیام اللیل کے ساتھ. تو رمضان کو اس طریقے سے گزارنا ہے ہم نے. رمضان کو اس طرح نہیں گزارنا کہ بس آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایسے لو کام شروع کر دیے.